بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کے حالات سے اگر ہم باخبر ہونا چاہے اور کوفہ والوں کی خصوصیات سے اگر ہم باخبر ہونا چاہے تو امام کے اس کلام سے کلام کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں اور یہ غور کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس وقت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کوفیوں نے نہیں دیا، کیا اس وقت کے جو امام حسن ہے مولا امام زمانہ کی شکل میں ہم کوفی تو نہیں ہے، کوفیوں کی وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، خواہشات رکھنے والے تھے، نام میں، شہر میں، زمان میں، مکان کے اعتبار سے ہم سے مختلف تھے، لیکن ہماری طرح انسان تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں برا بلا کہیں اور ان پر لعنت کریں کہ امام کے ساتھ انہوں نے نہیں دیا، امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لعنت ہم اپنے اوپر کر رہے ہوں۔ آیا ہم میں ان کی یہ خصوصیات تو نہیں پائی جاتی؟ وہ باتیں جو ان میں پائی جاتی ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم میں بھی وہ باتیں موجود ہو۔ انہوں نے اس وقت امام حسن علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت ہم امام زمان جو فرزند امام حسن علیہ السلام ہے، نائب امام حسن علیہ السلام ہے، کیا ہم ساتھ دے رہے ہیں یا امام کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام کوفہ اور کوفیوں کی خصوصیات کے بارے میں اس مختصر کلام میں آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر کوفہ اور کوفہ والے اور اس وقت کے حالات سے اگر باخبر ہونا چاہے قیامت تک آنے والے انسان، تو اس کلام کے ذریعے ہم باخبر ہو سکتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جو فاسد العقیدہ ہوگا وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ امام کی صف میں بیٹھیں، امام کی قیادت کو تسلیم کریں، امام کی امامت کو تسلیم کریں۔ انہم لا وفاء لہم ولا ذمت فی قول ولا فعل، یہ لوگ بے وفا لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں، اور ولا ذمت فی قول ولا فعل، قول اور عمل کے اعتبار سے کوئی ذمہ داری قبول کرنے والے افراد نہیں ہے۔ انہم لمختلفون، یہ لوگ رنگ بدلنے والے ہیں، چہرے بدلنے والے ہیں، نفاق ان کے اندر موجود ہے، دن کو ان کی کچھ اور شکلیں ہو جاتی ہے، رات کو ان کی شکلیں بدلتی ہے، گرمیوں میں ان کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، سردیوں میں ان کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، سختیوں کے وقت، آسائش کے وقت، مشکلات کے وقت، جب انہیں خوف کا احساس ہو، جب انہیں خوشی کا احساس ہو، تو ہوا کے بدلنے سے ان کی حالت بھی بدلتی ہے۔ تو ایک چہرہ والے یہ نہیں ہے، ان کے چہرے کے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَنَا إِنَّ قُلُوبَهُمْ مَعَنَا وَإِنَّ سِيُوفَهُمْ لَمَشْهُورَةٌ عَلَيْنَا، کہتے ہیں دل ہمارے ساتھ ہے جبکہ ان کی تلوار، ان کے اسلحے ہمارے خلاف ہے۔ کہتے ہیں دل اہل بیت کے ساتھ ہے، لیکن جب قیام کا وقت آتا ہے تو ہمارے خلاف یہ لوگ قیام کرنے کے لیے تیار ہے، جب احتجاج کا وقت آتا ہے تو ہمارے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب ساتھ دینے کا وقت آتا ہے تو ہمیں تنہا چھوڑ کر ہمارے دشمن کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان سیوفہم لمشہورۃ علینا ان قلوبہم معنا، جبکہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم امام زمان والے ہیں، ابھی بھی اس وقت ہم آیا ظاہری طور پر صرف احساسات کی حد تک، زبان کی حد تک ہم امام علیہ السلام کے ساتھ ہے، یا واقعاً قیام میں بھی، قعود میں بھی، جنگ میں بھی، صلح میں بھی، ہم ہر حالت میں
ہر شرائط میں ہم امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، نہیں ہے ہم واقعاً امام کے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اگر ہم امام کے ساتھ ہوتے تو قیام امام پر واجب ہے، ظاہر ہونا، ظہور کرنا امام پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اس وقت پردہ غیبت میں ہے تو وجہ یہی ہے کہ اس کی وجہ ہم خود ہے، امام تنہا ہے، ساتھی نہیں ہے، ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ ہم امام کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، ہم اپنی خواہشات کے ساتھ دینے والے ہیں، اور اس کا علم امام کو پتہ ہے۔ یعنی ابھی ہم میں وہ اہلیت نہیں پیدا ہوئی ہے، وہ ظرفیت نہیں پیدا ہوئی ہے، ہم کسی اور کے پجاری ہے، ہم امام کے تابع نہیں ہیں۔ یہ کلام جو امام علیہ السلام کا ہے، اس کی روشنی میں پہلا نقطہ ایک دیکھیں امام کو کس طرح کا درد ہے۔ احوال پر، حالات پر آپ اشراف رکھتے ہیں، سامنے سے دیکھ رہے ہیں، تو جن حالات سے امام گزر رہے ہیں، لوگوں کے اعتراض، شبہات جو لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں کی صورتحال کی وجہ سے جو امام کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کی عکاسی کرنے کے لیے جس درد کے ساتھ امام نے ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے سب سے پہلے جو فرمایا واللہ، خدا کی قسم آپ کھا رہے ہیں، جبکہ امام کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حد تک لوگوں نے، زمانے والوں نے، ساتھ رہنے والوں نے امام کو مجبور کیا، تنہا کیا کہ امام کے کلام پر اسی طرح سے اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ صادق ہیں، کہ آپ امین ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو صاحب، جو وارث رسالت ہو، جو وارث نبوت ہو، جو وارث وحی ہو، اس کے لیے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ، امام قسم کے ساتھ، یہ قسم کے ساتھ کہنا امام کی تنہائی کو پہنچا رہا ہے، امام کے درد کو دکھا رہا ہے، امام کی مظلومیت اور غربت کو دکھا رہا ہے کہ امام کس قدر سب کے درمیان ہو کر تنہا تھے، خلیفہ ہو کر تنہا تھے، خلافت کی کرسی پر ہو کر آپ تنہا تھے، کہ قسم کھانے کی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ واللہ، ما سلمت الامر الیہ الا انی لم اجد انصارا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امام تنہا ہے، امام تنہا ہے، اور میں بارہا عرض کرتا ہوں، کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جس درد نے امام کو ستایا، ہر امام کو ستایا، وہ تنہائی ہے۔ یعنی نام کے چاہنے والوں کے درمیان ہو کر، نام کے محبین کے درمیان ہو کر، نام کے عاشقین کے درمیان ہو کر، نام کے دلدادہ افراد کے درمیان ہو کر، نام کے اصحاب کے درمیان ہو کر تنہا ہونا، یہ سب سے بڑا درد ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته۔ امام تنہا تھے، کس کے ساتھ امام جنگ لڑتے، کس کے ساتھ امام قیام کرتے؟ اس وقت امام زمانہ بھی تنہا ہے۔ یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، یہ جو دعائے ندبہ ہم پڑھتے ہیں، یہ جو دعائے عہد ہم جو پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، دعائے توسل، امام کو جو ہم بلاتے ہیں، یاد رکھیں ہم امام کی خاطر امام کو نہیں بلا رہے ہیں، اپنی خاطر، اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم امام کو بلا رہے ہیں۔ در واقع امام وسیلہ ہے اپنی مشکل حل کرنے کا، آپ آئیں، اس مشکل کو آپ حل کریں۔ امام تنہا ہے، سب کے درمیان، سب کے ساتھ ہو کر، سب کے بیچ ہو کر امام تنہا ہے۔ اور
تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح سے امام ذمہ دار ہے، امام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اسی طرح سے اصحاب کی بھی، سرباز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ یعنی یہ قیام کرنا، یہ جنگ کرنا صرف امام کا کام نہیں ہے، شرائط کو فراہم کرنا جس طرح سے امام کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے اصحاب امام، سربازان امام کی بھی ذمہ داری ہے۔ یعنی لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته، جنگ کے لیے آمدہ ہونا یہ صرف امام کی ذمہ داری نہیں ہے، جنگ کا ماحول پیدا کرنا، اس شرائط کو فراہم کر کے آگے بڑھنا صرف امام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ انصار کی بھی ذمہ داری ہے۔ ابھی اس وقت ہماری ذمہ داری امام زمان علیہ جس طرح سے امام کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم زمینیں کو امام کے لیے فراہم کریں، شرائط کو امام کے ظہور کے لیے ہم فراہم کریں۔ صرف امام پر چھوڑنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ امام جو کرنا چاہے کرے، جب ظہور کرنا چاہے کرے، نہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ بھی مسئول ہے، آپ بھی ذمہ دار ہے۔ تو جس طرح سے امام ذمہ دار ہے، ہم بھی ذمہ دار ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ قیام واجب ہے، قیام فرض ہے، قیام ضروری ہے۔ جس طرح سے امن ضروری ہے، اسی طرح سے شرائط کے حساب سے قیام بھی ضروری تھا اور ہے۔ قیام ضروری ہونے کے باوجود، واجب ہونے کے باوجود کیوں نہیں قیام ہوا، قیام کیا، کیوں قیام وجود میں نہیں آیا؟ شرط نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ شرط ہوتی تو قیام کرنا واجب تھا۔ اب اس شرط کو سرباز اور امام مل کر، اصحاب اور امام مل کر، مأموم اور امام مل کر فراہم کرنا تھا۔ صرف ایک ہاتھ سے یہ شرط مکمل نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج سکتی ہے۔ تو جس طرح سے وجوب قیام کو جامع عمل پہنانے میں امام کی ذمہ داری ہے، اصحاب کی بھی اور معاشرے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور امام کا جو درد دل ہے، پانچواں نقطہ، امام کا جو درد دل ہے کہ اگر میرے پاس اصحاب ہوتے، انصار ہوتے تو میں لقاتلتہ، میں انتظار نہ کرتا، دن کو نہ دیکھتا، رات نہ دیکھتا، میں نکل جاتا، میں قیام کرتا۔ یہ جو درد دل آپ کر رہے ہیں، یہ درد دل خیالی نہیں ہے، آرمانی نہیں ہے، وہم و گمان کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ معرفت اور شناخت کی بنیاد پر ہے، امتحان کی بنیاد پر ہے۔ یعنی آپ دیکھ چکے ہیں، آزما چکے ہیں، جان